سلطان محمود غزنوی اکثر رات کو بھیس بدل کر اپنی رعایا کے حال و احوال سے باخبر رہتا اور ان کی تکلیف دور کرتا۔ اکثر رات حسب عادت رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے بادشاہ سلامت بھیس بدل کر محل سے نکلا اور گشت کرتے ہوئے ایک ویرانے سے گزرا۔ وہاں چند آدمی بیٹھے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ سلطان بھی ان کے قریب جا کر بیٹھا، دعا سلام کی اور بعد میں پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور رات گئے یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم چور ہیں، اور اب یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ سلطان نے کہا، بس میں بھی تم میں سے ایک ہوں۔ یہ سن کر وہ خوش ہوئے اور خوش آمدید کہا۔ وہ آپس میں اپنے اپنے ہنر اور کمال کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ پہلے چور نے کہا کہ میرے کانوں میں یہ کمال حاصل ہے کہ رات کو جب کتا بھونکتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سب سن کر کہا، بھائی واہ، یہ تو بڑی کمال کی بات ہے۔ دوسرا چور کہنے لگا، اے مال و زر کے پجاریوں، میری آنکھ میں یہ خوبی ہے کہ رات کو کیسا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو، میں اس اندھیرے میں اگر ایک مرتبہ کسی کو دیکھ لوں تو میں دن کی روشنی میں بھی دیکھ کر پہچان لیتا ہوں۔ تیسرا چور کہنے لگا، میرے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ مضبوط سے مضبوط دیوار میں کب لگاتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میں سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کس جگہ دبا ہوا ہے۔ پانچواں چور کہنے لگا کہ میرے پنجوں میں وہ زور ہے کہ اونچے سے اونچی جگہ پر کماند پھینک سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے سلطان کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں بھائی، اب تم بھی بتاؤ تجھ میں کیا کمال ہے؟ سلطان نے جواب دیا، یارو میرا کیا پوچھتے ہو؟ اللہ کی مہربانی سے میری داڑھی میں ایک خاص وصف ہے، وہ مجھے رہا کروا دیتی ہے۔ وہ مجرموں کو قید سے رہا کروا دیتی ہے، یا جن کو قتل کی سزا ہو جائے اس وقت اگر میں داڑھی ہلا دوں تو انہیں باعزت رہا کر دیا جاتا ہے۔ ان عقل کے اندھوں نے یہ سن کر خوشی سے نعرے لگائے، تیرا کمال تو سب سے بڑا ہے، آج سے تو ہمارا سردار ہے، اب ہمیں کسی پریشانی کا کوئی خوف نہیں۔ اس کے بعد چوری کا پروگرام طے کیا اور پھر چل پڑے۔ بادشاہ کے محل کی جانب نکلے تو ایک کتے کے بھونکنے کی آوازیں آئی۔ ایک چور جو کتوں کی بولی سمجھنے کا دعویٰ کرتا تھا، ہراساں ہو کر طبی زبان سے بولا، غضب ہو گیا، یہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے دائیں بائیں موجود ہے۔ یہ سن کر دوسرا چور ہنس پڑا اور بولا، ابھی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بادشاہ کا یہاں کیا کام؟ وہ اس وقت محل میں اپنے آرام دہ بستر پر خراٹے لے رہا ہوگا۔ اتنے میں دوسرے چور نے کہا کہ دوستو، شاہی خزانہ قریب ہی آ گیا ہے، اور بس اب تم اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ کمان پھینکنے والے نے محل کی چھت پر کمان پھینکا اور پھر یہ سب آہستہ آہستہ کمان کے ذریعے محل کی چھت پر جا پہنچے اور شاہی خزانے کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اس کے ہاتھ جو لگا وہ سمیٹ لیا، اشرفیاں، ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے برتن، وہاں سے نکل کر سارا مال ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیا اور خود اپنی جائے پناہ میں جا کر بیٹھ گئے۔ سلطان موقع پا کر وہاں سے کھسک آیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے سپاہیوں کو اس جائے پناہ کا پتہ دے کر چوروں کی گرفتاری کا حکم دیا اور سب چوروں کو آنن فانن گرفتار کر لیا۔ جب انہیں بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو موت کے خوف سے چہرے زرد اور بدن خشک تن کی طرح کانپ رہا تھا۔ ان میں سے وہ آدمی جو رات کی تاریک میں کسی کو دیکھ کر دن میں پہچان لینے کا دعویٰ کرتا تھا، اس کی نظر جو ہی سلطان کے چہرے پر پڑی تو اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، ہم سب تو اپنا اپنا کمال دکھا چکے ہیں، ہم میں سے کسی کا فن ہماری جان بچانے کے کام نہ آیا۔ بے شک ہمارا ہر کمال بدبخت اور آفت ہی ڈھاتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں بندھ گئے۔ جلاد ہماری گردنیں اڑا دینے کے لیے کھڑا ہے، ہمارے ہنر ہمیں موت کے پنجوں سے نہیں چھڑا سکتے۔ اے ہمارے رات کے ساتھی، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے فن کا مظاہرہ کریں، اپنی داڑھی ہلائیں تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ سلطان محمود کو اس کی بات سن کر رحم آ گیا۔ اس نے اپنی گردن ہلا کر حکم دیا،
کہ ان کو رہا کر دیا جائے۔